سورہ ہود کے اس مشکل ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس میں کون سا قاعدہ آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک ایسے مشکل لفظ کو لے کر قرآن پاک کے کہ جس کی ادائیگی کرنے میں 80% لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس ورڈ کی اس لیسن میں اچھے سے ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ چلیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لفظ کون سا ہے۔ سورہ ہود آج ہم پڑھنے لگے ہیں اور یہ بنتا ہے پارہ نمبر 12 اور سورت نمبر 11 اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 48۔ انشاءاللہ اس آیت میں جو بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں ادائیگی کرنے میں انشاءاللہ آج ان سب کو ہم نے کلیئر کر لینا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو بھی آگے شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور دوسرے لوگ بھی اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکیں۔ چلیے پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں ان مشکل ورڈز کو جو اس آیت میں آئے ہیں اور جن کو پڑھنا اور سیکھنا آج کے ہمارے اس لیسن کا مین مقصد ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حروف حلقی کو، حروف حلقی کا قاعدہ، کیونکہ اس ورڈ میں 2 حروف حلقی ایسے آئے ہیں کہ جن کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے اور جو دونوں حروف حلقی ہیں وہ اوپر اور نیچے کے حلق کے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور اکٹھے آ جانے کی وجہ سے ان کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ قاعدہ بھی ہم دیکھیں گے آج اور اس کے ساتھ ہم اس کی ادائیگی بھی کرنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ورڈ بہت زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ 4 میم ایک ہی لفظ میں آ چکے ہیں اور جن میں سے 3 میم کے اوپر تشدید آ چکی ہے۔ تو تشدید والے لفظ کو ادا کرنے میں اکثر ہی مشکل پیش آتی ہے اور آج ہم اس کے قاعدے کو بھی دیکھیں گے اور اس کی ادائیگی کو ہم نے خاص طور پر دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کی ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد اس لفظ میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میم کے بعد میم آ رہی ہے اور اس کے آگے ہی نون تشدید ہے۔ تو اس ورڈ کو بھی آج ہم پڑھنا سیکھیں گے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 48۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات۔ آیت کے شروع میں آنے والے جو قواعد ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، موٹا بھی پڑھا جائے گا اور آواز میں جنبش بھی آئے گی۔ اس کے بعد یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہا اور ہا یہ دونوں حروف ایک ساتھ آئے ہیں اور یہ قاعدہ ہے حروف حلقی کا۔ ان کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ یہ دونوں حرف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی کی تعداد 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ اب دیکھیں ہا اور ہا حروف حلقی میں سے ہیں اور ہا جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے حلق کے درمیان والے حصہ سے یہ ادا ہوتا ہے، جبکہ ہا جو ہے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد طا جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جدن اس کا مجموعہ ہے۔ طا کو بھی موٹا پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ آواز میں جنبش بھی آئے گی۔ چلیے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ قیل یا نوح اہبط،
ہا کو پہلے ہم نے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے، اس کے بعد ہا کو پڑھتے ہوئے ہم نے آواز کو تھوڑا سا گرا دینا ہے تاکہ ہماری ہا کی جو ادائیگی ہے وہ اچھے سے ہو سکے، اور طا کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں، یا نوح اہبط اہبط۔ پہلے ہم نے آواز کو اوپر لے کے آنا ہے ہا کی ادائیگی کرنے کے لیے، پھر ہم نے نیچے تھوڑا سا گرانا ہے تاکہ ہا کی بھی ادائیگی اچھے سے ہو سکے۔ پڑھیے، یا نوح اہبط۔ آگے بڑھتے ہیں، بسلام۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، میم کو میم کے ساتھ مدغم کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید بھی آ چکی ہے اور سختی بھی آئے گی، اور ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ میم دو زیر من کی آواز ہم نے نہیں کرنی، ہم نے میم کو یعنی کہ تنوین کی آواز کو میم سے ملا کے پڑھنا ہے، جیسے کہ بسلام منا۔ اب تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ، جیسے کہ یہاں پر میم جو تنوین ہے یہ پہلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا، پھر اس کے بعد میم زیر من کی بھی آواز آئی، اس کے بعد پھر میم کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے کہ بسلام منا وبرکات۔ کاف کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پور پڑھا جائے گا، وبرکات۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، حروف حلقی میں سے عین آ چکا ہے تو ہم نے یہاں پر تیان نہیں کرنا، بلکہ ہم نے تا کو تنوین کی آواز کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ ہم نے یہاں پر اخفا نہیں کرنا، آواز کو نہیں چھپانا، بلکہ ہم نے اظہار کرنا ہے، جیسے کہ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ اب یہاں پر اس لفظ کو سمجھنے کی ہمیں خاص ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں پر 4 میم ایک ہی جگہ پر آ چکی ہیں، جن میں سے 3 میم پر تشدید کی علامت ہے۔ پہلے تشدید کا قاعدہ سمجھ لیجئے کہ تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ۔ اس ورڈ کے ہم ہجے کریں گے تاکہ ہم آسانی سے اس کی ادائیگی سمجھ سکیں۔ اب یہاں پر پہلا پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ جب الف خالی ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ الف ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے یعنی کہ زبر، زیر یا پیش آ جائے تو پھر ہم نے اس کو الف نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں، اس پوائنٹ پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو نون ساکن آ رہا ہے ہم نے اس کو بھی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ جب ساکن ورڈ اور تشدید والا ورڈ اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور تشدید والے لفظ کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، تشدید والا لفظ زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے ہجے کرنا شروع کرتے ہیں، حمزہ پیش او، میم زبر ما، میم میم دو زیر مم، امم۔ اب آگے چلتے ہیں، اب اس میم کو اگلی میم کے ساتھ ملانا ہے جو میم نون ساکن سے پہلے آ رہی ہے، میم میم زیر می، ٹھیک ہے، پھر آگے میم زبر ما، امم مم۔ اب ہم نے اس نون کو چھوڑ کر اس پہلے والے میم کو نون ساکن کے بعد والے میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، جیسے کہ میم میم زبر ما، مم، میم زبر ما، مم، عین زبر ع، کاف زبر کا، مم معک۔ اب یہاں پر آگے چونکہ وقف بھی آ چکا ہے، وقف مطلق، تو ہم نے وقف بھی کرنا ہے، اس لیے ہم نے کاف کی جو حرکت ہے اس کو گراتے ہوئے یعنی کہ ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے۔
اب اس پورے لفظ کو آپ بھی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیجیے. وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ. علا کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے اس لیے کہ اس پر مدہ اور کھڑی زبر کی بھی علامت آ چکی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مدہ کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. اب چونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو ہم وقف کی صورت میں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. ٹھیک ہے، ہم نے کاف کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے، کاف کے اوپر کوئی حرکت ہم نے نہیں پڑھنی. اب اس پوری آیت کو بھی میرے ساتھ آپ دہرا لیجیے. قِیلَ یَا نُوحُ اهْبِطْ. یہاں پر جو الف آ رہا ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. قِیلَ یَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. آگے چلتے ہیں. اب اس آیت میں آپ دیکھیے کہ میم کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد سین آ رہا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی اخفاء کرنا ہے، آواز کو ذرا چھپانا ہے. جیسے کہ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ. یہاں پر تشدید آ چکی ہے، ہم نے گنہ اچھے سے کرنا ہے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا. ہم نے ساکن میم کو چھوڑتے ہوئے ہا کو ہم نے سیدھا میم کے ساتھ ملانا ہے، اس لیے کہ میم پر تشدید آ چکی ہے. اس کے بعد میم کو نون کے ساتھ ملانا ہے، گنہ کر کے پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچنا ہے تاکہ اچھے سے ادائیگی ہو سکے. یَمَسُّهُم مِّنَّا. اب یہاں پر آپ دیکھیے عذابٌ. یہاں پر اب ہم نے اخفاء نہیں کرنا کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ حروف حلق میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، تنوین کی آواز کو نہیں چھپانا. جیسے کہ ہم نے اوپر میم کی آواز کو چھپایا تھا، اس میں ہم نے کیا کیا تھا، آواز کو ہم نے ناک میں لے جاتے ہوئے پڑھا تھا. اب یہاں پر کلیئر آواز رکھنی ہے، جیسے کہ با دو پیش بن. ٹھیک ہے، آگے ہم نے کیونکہ اظہار کرنا ہے کیونکہ حمزہ آ چکا ہے، تو اب ہم اس مکمل آیت کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. نیکسٹ لیسن کو دیکھنے کے لیے اور تجوید کورس کرنے کے لیے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی آگے شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.